أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد حاصل کرو اللہ سے بالصبر والصلاۃ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تقولوا اور یہ نہ کہو تم لمن یقتل ان لوگوں کے لیے اس شخص کے لیے جو شہید کیا جائے جو شہید ہو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آپ نے ترجمہ بھی سنا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا اللہ نے شکوہ بیان فرمایا اور شکوہ شکایت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کا بھی تذکرہ کیا، پھر پچھلی آیات میں حضور علیہ السلام کی رسالت کا بھی تذکرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور کما ارسلنا فیکم رسولا منکم اور ملت ابراہیمی، ان سب کے تذکرے پیچھے تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ اور پھر ملت ابراہیمی کے جو بنیادی اصول ہیں اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائے، اور بیت اللہ شریف کے قبلہ مقرر ہونے پر یہودیوں کے جو اعتراضات تھے ان کا تذکرہ ہوا اور ان کے جواب جو تھے وہ اللہ نے پیچھے بیان فرمائے، اور اس کا مزید آگے بیان بھی آئے گا۔ تو پچھلی جو ایک آخری آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس سے اللہ جل شانہ ایک نیا باب یہاں سے شروع فرما رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسے اپنی حکمت میں تہذیب الاخلاق سے تعبیر فرمایا، تہذیب الاخلاق، یعنی اس باب میں تہذیب الاخلاق کے اللہ نے بڑے بڑے اصول بیان فرمائے۔ دین کے 5 شعبے ہیں، دین 5 شعبوں میں تقسیم ہے۔ عبادات یہ ایک لمبا باب ہے، کون کون سی عبادتیں ہیں اس میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب۔ اور عقائد، سب سے پہلے عقائد ہیں، عقیدوں میں بھی ایک لمبا باب ہے، عقائد، عبادات، معاملات میں بھی دنیا جہان کے جتنے معاملات ہیں، تجارت وغیرہ، ہر چیز، بازار کی زندگی، وہ سب آتے ہیں۔ اور پھر معاشرت میں سارے کا سارا معاشرہ آ جاتا ہے، بہن بھائی، ماں باپ، بیٹی بیٹے، اولاد، ان کے حقوق، پڑوسی، اور یہ سب جو ہے پورا معاشرت ہے۔ اور اخلاق، 5ویں چیز اخلاق ایک بڑا لمبا باب ہے، جس طرح عبادات اور عقائد ان کی تفصیل ہے، اسی طرح اخلاق۔ تو یہاں سے اللہ تہذیب الاخلاق شروع کر رہے ہیں، اخلاق کے باب کو اللہ نے شروع فرمایا اور بڑے بڑے اصول بیان فرمائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم ترقی کی 5 منازل طے کیے بغیر عروج تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ 5 منزلیں جو قوم جو ہے جب تک طے نہ کرے وہ تک عروج تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور ترقی یافتہ قوم کی پہلی منزل وہ کیا ہے؟ تہذیب الاخلاق ہے، سب سے پہلی منزل۔ اس کے انشاءاللہ 5 اصول ہیں، وہ پانچوں کے پانچوں ذکر کیے جائیں گے۔ تو تہذیب الاخلاق کے اندر 5 بڑی چیزیں ہیں، 5 اصول ہیں۔ دوسری جو ہے تدبیر منزل کے 4 قانون ہیں آگے۔ سب سے پہلا قانون شادی بیاہ سے متعلق ہے، جس میں میاں بیوی کے حقوق، فرائض وغیرہ یہ سب آتے ہیں۔ اور دوسرا قانون اس میں والدین اور اولاد کی اصلاح سے متعلق ہے۔ تیسرا قانون مالک، ملک، مملوک، ان کے تعلقات پر جو مبنی ہوتا ہے، یہ تیسرا قانون تدبیر منزل کا۔ اور چوتھا قانون اس میں اقربا آ جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں دنیا بھر کے، ان کے ساتھ تعلقات اور ان کی اصلاح کی جو تدبیر ہوتی ہے، یہ تہذیب الاخلاق اور تدبیر منزل۔ اس کے بعد ترقی یافتہ قوم کی تیسری منزل جو ہے وہ تدبیر مدنیہ ہوتی ہے۔ مدنی کہتے ہیں شہر کو، مدینہ۔ تو تدبیر مدنیہ جس کے ذریعے
شہر بستی یا محلے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے. اس کے بعد چوتھی منزل اصلاح ملک ہے کہ کسی طرح ہمارے ملک کی اصلاح ہو جائے. اور پانچویں منزل خلافت کبریٰ ہے، سب سے بڑی خلافت کی پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو جائے. اللہ اور اللہ کا لایا ہوا دین، اللہ کے رسول کا لائی ہوئی طریقہ کار سنت پوری دنیا میں غالب آ جائے. اس میں ساری دنیا کی تمام جہان کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تہذیب اخلاق ہے. تہذیب اخلاق کے 5 اصول ہیں. یاد رکھ، تہذیب اخلاق کے 5 اصول ہیں: ذکر، شکر، صبر، دعا اور تعظیم شعائر اللہ، اللہ کی شعائر کی تعظیم. یہ اخلاق کے اندر آتی ہیں کہ ان میں سے پچھلے کل کے درس میں 2 اصول اللہ نے ذکر فرمائے. آج کے درس میں وہ میں ذکر کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کے 3 اصول رہ جائیں گے، وہ اگلے درس میں ہوں گے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں نے جب تمہارے اوپر یہ انعامات کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں کہ میں نے تمہیں بیت اللہ جیسا قبلہ عطا فرمایا. کتنا بڑا انعام اللہ نے کیا کہ جہاں دنیا بھر میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں وہ بیت اللہ کے اوپر ہوتی ہیں. اور جو مقام سب سے زیادہ مرکز تجلیات گاہ ہے، اللہ کی جہاں تجلیات کی جگہ ہے، مرکز ہے، وہ ہم نے تمہیں قبلہ کے طور پر عطا فرمایا. جب اتنا بڑا انعام کیا، پھر میں نے تمہیں سب سے بڑا پیغمبر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ کہ مجھے ایک امت مسلمۃ لک، ایک امت مسلمہ عطا فرما. پھر مجھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ تو وہ خاص رسول جو تیرا رسول ہے وہ رسول ان میں سے بھیج، میری اولاد میں سے بھیج. میں نے وہ پیغمبر تمہیں عطا فرمایا، یہ بڑا انعام کیا. پھر بڑی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب میں نے تمہیں عطا فرمائی. یعنی اتنے بڑے بڑے انعامات جب میں نے تم پر کیے تو تمہارے اوپر بھی فرض ہے کہ فذکرونی، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. گویا کہ یہاں سے تہذیب کا باب شروع ہوتا ہے. تو اس سے پہلے اللہ نے ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں. بنی اسرائیل کی باتیں بیان فرمائیں، ملت ابراہیمی کی بنیاد کا ذکر کیا، خانہ کعبہ کے مرکز ہدایت ہونے کا بیان ہوا، پیغمبر علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کتاب اللہ کا اللہ نے بیان فرمایا. اور اب یہاں سے تہذیب اخلاق کہہ لیں یا تہذیب نفس کہہ لیں، اس کے احکام اللہ شروع فرما رہے ہیں، جن کی وجہ سے، جن کی بدولت انسان میں تہذیب آتی ہے، شائستگی پیدا ہوتی ہے. اس ضمن میں یہاں 2 اصول اللہ نے ذکر فرمائے ہیں اور باقی 3 اصول جو ہے وہ اگلے رکوع میں آ رہے ہیں. پہلا اصول ہے ذکر الہی. ذکر الہی گویا کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے وہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے. یہ ذکر زبان سے بھی ہوگا، عمل سے بھی ہوگا، قلب سے بھی ہوگا اور روح سے بھی ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ ذکر، ہماری روح بھی اللہ کے ذکر میں رہے. یہ تصوف کا مسئلہ یاد رکھیں، یعنی روحانی طور پر روح اللہ کے، اور قلب ذکر قلبی کہ قلب سے اللہ کی آوازیں نکلیں، اور عمل سے ہمارا عمل بتا رہا ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم نہ شکرے نہیں. اور زبان سے کہ زبان جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. عام فہم طریقہ جو ہوتا ہے ذکر کا وہ زبان کے ذریعے ہوتا ہے. انسان زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی توصیف کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کرتا ہے. یہ سب ذکر کی زبانی صورتیں ہیں، زبان سے. ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے؟ حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو اب یہاں ای الاعمال افضل میں کئی حدیث آئی ہیں. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا افضل عمل جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا. ایک حدیث میں فرمایا کہ نماز سب سے افضل عمل ہے. ایک کہیں جہاد فی سبیل اللہ فرمایا کہ وہ سب سے افضل عمل ہے. تاہم یہ بھی ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ انسان کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے، ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے. ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے، یاد رکھیں، جس کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں ہے. نماز کی حد ہے، روزے کی حد ہے، جہاد کی حد ہے، سب عبادتیں محدود ہیں، مگر ذکر الہی غیر محدود ہے.
اب دیکھیں ہم نماز ہر وقت تو نہیں پڑھتے، 5 وقت نماز فرض کی ہے، باقی اپنے کام کاج کریں، زیادہ سے زیادہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں، اشراق چاشت پڑھ لیں، اور مغرب کے بعد اوابین ہیں وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ نوافل ہیں یا فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل رکھ دیے گئے ہیں، تو باقی سارا وقت ہمارا جو ہے وہ دنیا کے لیے، تو یہ عبادت جو ہے اس کی حد ہے۔ تو اسی طرح روزہ ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض کیا گیا ہے، باقی نفلی روزے ہیں وہ بھی مخصوص اوقات ہیں، محرم آ گیا اس کے جو ہے 2 روزے ہیں وہ نفلی ہیں، اسی طرح ذی الحج کے مہینے کے 8-9 روزے جو ہیں وہ نفلی ہیں، اور اسی طرح ایام بیض ہیں، ہر مہینے کے 3 دن ہیں، باقی سارا مہینہ خالی ہے، تو روزے کی بھی حد ہے۔ اسی طرح جہاد کی بھی حد ہے، ہر وقت مجاہد جہاد نہیں کرتا بلکہ وہ اپنا وقت اپنی نوبت گزار کے آ جاتا ہے، باقی پھر جو ہے اپنی نوبت پہ وقت پہ جاتا ہے، تو یعنی سب عبادتیں محدود ہیں، مگر ذکر الہی غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں اللہ نے رکھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اللہ کو انتہائی کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے احکام میں بھی جو ہے ذکر کے اندر گنجائش پیدا فرمائی۔ جنابت ہے، مرد اور عورت میں سے کوئی آدمی جنبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس میں حیض و نفاس کے مسائل ہیں، تو ایسی حالت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، مسجد کے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، یہ ساری پابندیاں لگیں، لیکن جنابت کی حالت میں بھی ذکر سے منع نہیں کیا گیا۔ آپ جنابت کی حالت میں جنبی ہوں، ناپاک ہوں، جیسی حالت میں ہوں، اللہ کی ذکر سے زبان آپ کی تر رہنی چاہیے۔ یہاں سے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیات جو بطور دعا پڑھی جاتی ہے یا بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، دعا کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم دم کے لیے سورہ فاتحہ دم کرتے ہیں، کوئی دم کرتے ہیں، تو دعا کے لیے جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، قرآن کی آیت بھی ہے تو ساتھ دعا، یا آیت الکرسی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اپنے اوپر دم کرتے ہیں، روایات میں حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے پورے جسم پہ مل لو، تو یعنی دعا ہو یا دعا ہو، یہ دونوں طریقے جو ہے قرآن کی جو آیات بطور دعا یا بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، حالت جنابت میں بھی آپ ان کو بطور ذکر، بطور دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں گنجائش ہے۔ تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر اللہ ایک ایسی چیز ہے، کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی حد نہیں ہے، اس کو محدود نہیں کیا گیا، غیر محدود رکھا گیا ہے کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ ذکر الہی میں بلکہ ایک حدیث میں حضور اسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں اتنے محو ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ لوگ تمہیں دیکھیں کہ یہ پاگل آدمی ہے تو اس کو دیوانہ کہنے لگے، اتنا اللہ کو یاد کرو۔ پھر اللہ صلہ کیا دیں گے کہ اللہ کہتے ہیں کہ لعلکم تفلحون، کہ جو آدمی مجھے کثرت سے یاد کرے گا تو وہ فلاح پا جائے گا، اللہ تمہیں فلاح دے دیں گے، کامیابی عطا کر دیں گے۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حکمت کے مطابق جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور اچھی کیفیت کے ساتھ جب کرتا ہے تو اس کا رخ حضیرۃ القدس کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی آسمان میں جو فرشتوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، یاد رکھیں فرشتوں کا جو ماحول ہے اس میں گندگی نہیں ہے، پلیتی نہیں ہے، ناپاکی نہیں ہے، اس میں کوئی خواہش نہیں ہے، اس کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر کی وجہ سے اس کا ماحول بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا اندر ظاہر باطن، اس کی توجہ، اس کا رخ حضیرۃ القدس کی طرف ہو جاتا ہے، پھر اس کا تعلق روح اعظم کی طرف ہوتا ہے، روح اعظم سے قائم ہو جاتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضیرۃ القدس میں ایک بڑی روح ہے، ایک بڑی روح ہے، بنی نوع انسان کی یہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری روحیں ہیں، اس کا تعلق اس بڑی روح کے ساتھ ہوتا ہے، وہ گویا کہ یہ سمجھ لیں اس بڑی روح کے یہ اعضاء ہیں، جوارے ہیں۔ تو اسی طرح گویا ذکر الہی کرنے والے کا تعلق براہ راست خدا تعالیٰ کی تجلی اعظم کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی تجلی پڑ رہی ہوتی ہے، اللہ کے انوارات کی بارش ہوتی ہے، وہاں سے انوارات پھر آگے تقسیم ہوتے ہیں، وہاں جو ہے ذاکر جو ہے ذکر کرنے والا، اس کی جو نفسانی کیفیت ہوتی ہے،
جس قدر روح اعظم کے ساتھ مطابقت میں ہوگی، اس کے ساتھ تعلق ہوگا، اسی قدر اس کو قرب الہی ملے گا۔ اصل ہمارا ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہمیں اللہ کی قربت مل جائے، اللہ ہمارے قریب ہو جائے، اللہ ہمیں اپنے پاس کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ذکر کا مقصد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے انسان کے اندر شائستگی پیدا ہوتی ہے، اس کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، جس کے بغیر وہاں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اگر جسم، روح، قلب یا نفس کے اندر کسی قسم کی نجاست بھی باقی رہے گی تو قرب الہی نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ ملت ابراہیمی کا ایک اہم اصول ہے، جس سے انسان کو تہذیب نفس نصیب ہوتی ہے، تہذیب نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی کتنا عجیب جملہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یاد، تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں یاد رکھوں، تو میں تمہیں نسخہ بتا رہا ہوں کہ تم مجھے یاد رکھو۔ جب تم میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو میں تمہیں یہ 2-3 چیزیں عطا کروں گا۔ ایک تو اس کی بدولت میں تمہیں اجر و ثواب عطا کروں گا، بے شمار اجر جو ہے میں تمہارے کھاتے میں لکھوں گا۔ دوسرا، میں تمہیں تقرب نصیب کروں گا۔ اسی کو سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جو شخص مجھے اپنے جی میں یاد کرے گا، اندر ہی اندر یاد کرے گا، میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کروں گا۔ اور جس کو اللہ جل شانہ اپنے جی میں یاد کریں، ٹھیک ہے، اس کی عظمت اور فوقیت کس قدر قابل رشک ہوگی۔ جس طرح ایک بادشاہ ہے، ہمیں بھولتا نہ ہو، ہمیں اندر ہی اندر یاد رکھتا ہو، میرا نام اور میری شخصیت اس کے سامنے ہو، تو ہم کتنا اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ کو ہم یاد رہیں، ہم اللہ کی نظر میں رہیں، تو یہ کتنی بڑی قابل رشک بات ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا، پھر اللہ فرماتے ہیں جو آدمی مجھے کسی مجمع میں یاد کرے گا تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں، ان کی مجلس میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو اس لیے یعنی نفس میں یاد کرنا یہ بھی بڑی فضیلت ہے، اللہ کو اندر ہی اندر جو ہے اللہ کی ذات کو اپنے دل میں بٹھانا اور اندر ہی اندر، لیکن کسی مجمع میں، مجموعوں کے اندر، مجلسوں کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کے نبی کی رسالت کو بیان کرنا، اللہ کے تذکرے کرنا، اللہ والوں کے تذکرے کرنا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، جو مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس کی مجلس سے بہتر مجلس فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ اس کے ذکر کی وجہ سے جو ہے فرشتوں میں، دیکھو فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے، اللہ فرشتوں کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث قدسی میں آگے اللہ فرماتے ہیں جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی جو تھوڑا سا متوجہ ہوتا ہے میں اس سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ سب ذکر الہی کی برکات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور اسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے معاذ جب بھی تم نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کیا کرو، گویا کہ ان کو دعا سکھلائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا حضور نے حضرت معاذ کو سکھلائی کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ کہا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، اعنی علی ذکرک، کہ آپ مجھے توفیق عطا فرمائیں اپنے ذکر کی، اپنی یاد کی مجھے توفیق عطا فرمائیں، کہ اگر آپ توفیق نہیں دیں گے تو میں آپ کو کیسے یاد کروں گا، وقت ہی نہیں نکلے گا تو میرا دھیان دوسری طرف دنیا کے اور اولاد کے چکروں میں، ہر ایک کے چکروں میں ہوگا، میں آپ کو بھولا رہوں گا۔ اے اللہ، آپ کو یاد کرنا بھی آپ کی توفیق سے ہے، تو اللہ سے اللہ کی یاد کی توفیق مانگا کرو۔ اللہم اعنی علی ذکرک، پہلی کہ اے اللہ مجھے اپنے یاد کی توفیق نصیب فرما، وہ شکری کا، اور اے اللہ پھر مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہے۔ وہ حسن عبادتک، اور اے اللہ مجھے اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ کتنے نمازی ہیں جو نماز کو سیکھ کر نہیں پڑھتے، ان کے الفاظ ہی سیکھے ہوئے نہیں ہیں، الفاظ غلط ہیں، اور وہ اسی طرح پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی اچھی عبادت، یعنی حضور نے فرمایا اللہ سے مانگو کہ مجھے اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ کتنے جو ہے وہ رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتے اور اسی طرح پوری زندگی جو ہے نیچے ہوئے اوپر ہوئے اسی طرح جو ہے وہ ٹھونکے مارتے رہتے ہیں، پوری زندگی جو ہے اپنی نماز کی بھی اصلاح نہیں کرتے۔ تو یعنی ہر عبادت، خالی نماز نہیں، اے اللہ جو بھی میں عبادت کروں، جس کو بھی آپ نے عبادت قرار دیا ہے، جس کو آپ اپنی عبادت کہتے ہیں، اے اللہ اس کے اندر حسن پیدا فرما،
مجھے اچھی عبادت کرنے کی. تو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے. آپ حضرات بھی اس دعا کو یاد کر لیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. فرمایا اے معاذ ہر نماز کے بعد اللہ سے اس کی توفیق مانگا کرو. تو یہ پہلا اصول اللہ نے یہاں فرمایا فذکرونی اذکرکم، یعنی ذکر الہی. دوسرا وشکرولی، شکر الہی، اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ نے خود فرمایا وشکرولی، میرا شکریہ ادا کرو. ولا تکفرون، میرے ناشکر گزار بندے نہ بن. تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ادا ہوتا ہے. مثلا جب کوئی انسان کھانا کھاتا ہے تو زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ جو ہے شکر ادا ہوا ہے. اور عمل سے بھی شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس نعمت پر جو ہے 2 رکعت نماز نوافل کی توفیق دے دے، عمل کر لے کوئی. اور اسی طرح جب کوئی انسان جو ہے اس کو اللہ نے اولاد دی تو اولاد کی نعمت عقیقہ کرتا ہے. اب عقیقہ کرنا گویا کہ یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اور اس نعمت کا گویا کہ شکریہ ادا کر رہا ہے. اگر انسان کو اللہ حج نصیب فرماتے ہیں تو حج میں جو قربانی کرتا ہے تو قربانی کر کے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ اتنے بڑے آپ نے میرے عمل کی توفیق عطا فرمائی، حج جیسی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، میں ایک جانور آپ کے رستے میں آپ کی رضا کے لیے اس کے شکریہ کے طور پر اس کو میں ذبح کرتا ہوں. اسی طرح اگر انسان کو اللہ نیا لباس میسر فرمائے تو نیا لباس ہو، نیا لباس ملنا. کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک جوڑا لباس ہے ان کے پاس لباس ہی نہیں ہوتا. تو یعنی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اس میں بھی ایک تو زبان سے شکر ادا کیا. حضور نے دعا سکھلائی الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. تو یہ دعا سکھلائی کہ دعا پڑھو. دوسرا حضور علیہ السلام نے عمل سے شکر ادا فرمایا کہ جو پرانا لباس ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے دو، فی سبیل اللہ دے دو. حضور علیہ السلام کی سنت یہی ہے، عادت مبارک یہی تھی، جب نیا کپڑا پہنتے تو دعا کرتے اور پرانا کپڑا جو ہے وہ کسی محتاج کو دے دیتے. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو دودھ دینے والا جانور دیا ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کا دودھ کبھی کبھی محتاجوں کو دے دیا کرو. کبھی کسی ایک محتاج کے گھر، کبھی کسی ایک غریب کے گھر، کبھی کسی دوسرے مسکین، کسی بیوہ یتیم کے گھر میں بھیج دیا کرو. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جانور نے کسی دن دودھ نہیں دیا تو پیڑا دم کرانے کے لیے آ جاتے ہیں، جی دم کر دیں تو دودھ نہیں ہے. بھائی تم نے اس دودھ کا جو ہے شکریہ ادا کرتے، محتاج کو دیتے تاکہ شکر ادا ہوتا. تو کرنے کا اصل کام تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے زبان سے، جوارح سے، اعضاء سے، مال سے، عمل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. ہر چیز سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. تہذیب نفس کا یہ دوسرا اصول ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا. تو گویا کہ تہذیب اخلاق کے 2 اصول جو ہو گئے ہیں وہ آج کے درس میں ذکر الہی، شکر الہی. یہ 2 جو ہیں جب تک بندے کے اندر یہ 2 اخلاق نہیں آئیں گے، 2 اصول نہیں آئیں گے تو وہ اخلاق کے اندر آ نہیں سکتا. تو اس لیے ذکر کرنے سے جو ہے آدمی کا اندر بنتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر بھی بنتا ہے لیکن باطن جو ہے انسان کا. اور شکر کرنے سے انسان کے اندر شائستگی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر جو ہے جھکاؤ پیدا ہوتا ہے. تو وہ آدمی بن کے رہتا ہے، انسان بن کے رہتا ہے. تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا ولا تکفرون، نہ شکر نہ بنو. ظاہر ہے کہ اگر حصول نعمت پر شکر ادا نہیں کرو گے تو گویا اللہ کی ناشکری کرو گے. تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی 3 اصول ہیں وہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حسبي الله لا إله إلا هو حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم